हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजा सरोज सुहेब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आप सबसे माजरत कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं आपके सामने कोई व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर पाया। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुल्क भर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज जो थी काम नहीं कर रही थी। और आज फाइनली जब इंटरनेट सर्विसेज फिर से बहाल हुई हैं तो मुझे मौका मिला है मैं आपके सामने वीडियो जो है उसको अपलोड करूँ। आई नो कि बहुत सारे लोग वीपीएन्स को यूज़ कर रहे थे, लेकिन मुझे ये इलीगल लगता है, एक गलत तरीका है। तो मैंने परहेज़ किया इससे, और मैंने कोशिश की कि मैं सिर्फ लीगल तरीके से आपके सामने ये व्लॉग्स पेश कर सकूं, क्योंकि मेरा जो चैनल है उसका मकसद ये है कि आपके सामने जो कानूनी बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, और आपके साथ कोई ऐसी चीज़ शेयर करूं जो कि सही तरीके से आपके सामने आए और उसके अंदर झूठ ना हो, और कोई मिलिशियस इंटेंशंस ना हो। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आई नो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी था कि व्यूज़ से ज़्यादा आपके सामने जो चीज़ पेश की जाए वो सही तरीके से पेश की जाए। तो बगैर किसी डिले के हम इस व्लॉग के अंदर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने गुज़िश्ता कुछ दिनों का एक रिकैप रख दूँ। हुआ क्या मुल्क के अंदर, हम सब जानते हैं क्या हुआ। और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं, बहुत परेशान कुन हैं। 3-4 दिन पहले इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से अरेस्ट किया गया जब वो बायोमेट्रिक के लिए वहाँ पर पेश हुए हुए थे। और ये अरेस्ट जो था नैब की टीम ने रेंजर्स की मदद से अमल में लाया। जो केस पूरा बनाया गया था वो था अलकादर ट्रस्ट के नाम से, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल्स जो हैं आपको पहले दे चुका हूँ इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड होने से पहले। उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि किस किस्म की डिटेल्स हैं इस केस के अंदर। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप अभी उसको जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। अम, आगे बढ़ते हुए प्रोटेस्ट शुरू हुए, एक रद्द-ए-अमल आया पीटीआई के कारकुनान की तरफ से, और वो रद्द-ए-अमल बहुत शदीद था, और उसकी डायरेक्शन जो थी वो भी बहुत संगीन थी। उसकी डायरेक्शन थी आर्मी एज़ एन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। और बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने हसास इमारतों की, जो हसास इदारे हैं उनकी इमारतों के ऊपर धावा बोला। हमने देखा कि जीएचक्यू तक इसके अंदर ब्रीच हुआ, जब बहुत सारे लोगों ने जीएचक्यू का गेट फलांग कर अंदर दाखिल हुए, और उसके अंदर जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की। लाहौर कोर कमांडर का जो घर है उसको बुरे तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया, बहुत सारी चीज़ें वहां से चोरी की, उसको आग भी लगा दिया आखिर में। और इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात जो थे उसका दौरानिया फिर 3-4 दिन तक इसी तरीके से जारी रहा। कल जो था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला किया गया कि इसके ऊपर जो दरख्वास्त दायर की गई है पीटीआई की तरफ से उस पर समाअत करें। और उन्होंने समाअत करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की क़यादत के अंदर 3 जजेस पे मुश्तमिल बेंच ने इमरान खान के इस अरेस्ट को इल्लीगल और इनवैलिड जो है करार दे दिया। जिसके बाद एक बहुत बड़ा रिलीफ जो था इमरान खान को मिला। इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया है। हुकूमत ये समझती है कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं जिसके अंदर कोर्ट्स बाशमूल सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी तरफ से इमरान खान के ऊपर फेवर किया जा रहा है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स को लेकर भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म हमने देखा हुकूमत के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से, जिसके अंदर उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स बेसिकली ये थे कि इमरान खान जब कोर्ट के अंदर एंटर हुए तो उनकी तरफ से कहा गया कि गुड टू सी यू मिस्टर खान, एंड वेलकम टू द कोर्ट। इस तरह की कुछ बातें हुई थी जो मुझे लगता है कि इतनी कोई इसके अंदर खराबी नहीं है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप किसी शख्स को, जो मशहूर शख्स है और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मशहूर शख्स है, आप उसको देख रहे हैं अपने कोर्ट के अंदर और बचपन से देखते आए हैं हम सब टीवी के ऊपर उन्हें, तो वो आपके सामने पेश होता है, तो ये एक काइंड जेस्चर है कि आप उसको अच्छे तरीके से ग्रीट कर लें। ऑल्दो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। चीफ जस्टिस की तरह से हर किसी को अच्छे तरीके से ग्रीट करना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन के मेम्बरान हो, चाहे हुकूमत के मेम्बरान हो, चाहे एक आम शख्स हो, एक गरीब इंसान हो, एक अमीर इंसान हो, हर किसी के लिए एक ही मयार होना चाहिए। ये ज़रूर डिबेटेबल एक चीज़ है, तो अगर उनकी तरफ से ये नहीं किया जाता, इसके ऊपर हम सवालात उठा सकते हैं। लेकिन वैसे अगर इन रिमार्क्स के ऊपर जो एक बात अब बनाई जा रही है कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा फेवर किया, मैं समझता हूँ कि इस स्पेसिफिकली इस केस के अंदर ऐसा नज़र नहीं आता। इससे पहले ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, और वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो हैं उनके ऊपर आप इस तरह के सवालात उठा सकते हैं जिसमें शायद ये शक और शकूक हों। शक और शकूक की बुनियाद के ऊपर आप ये अपना एनालिसिस दें कि शायद कोर्ट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स जो हैं इमरान खान को दे रहे हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि इस बेंच के अंदर वो जज भी जो थे इसकी तैनाती के अंदर शामिल किए गए
جو کہ حکومت کلیم کرتی ہے کہ ان کے فیور کے اندر، اور ایک زیادہ نیوٹرل شخص ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ فیور غلط ورڈ ہے، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے بہتر فیصلے سناتا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، ان کی طرف سے یہ احکامات بھی جاری کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو کہا کہ آپ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوں، اور جو اس اریسٹ سے اور اس کیس سے ریلیٹڈ جو جتنی بھی کارروائی ہے اس کو لے کر وہاں پر آپ کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ سماعت کرے گا۔ اور یہی ہوا کہ غالباً 4 مختلف بینچز کے سامنے عمران خان جو ہیں وہ پیش ہوئے، اور چاروں بینچز نے عمران خان کو ضمانتیں دی، جس کے اندر جو سب سے بڑی ضمانت تھی وہ آخری 4 ججز پہ مشتمل بینچ نے دی، جس میں یہ کہا گیا کہ جتنے بھی نئے کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں ان تمام میں ان کو ضمانت دی جاتی ہے 17 مئی تک، اور یہ 17 مئی کے بعد توسیع ہو سکتی ہے ضمانت کی، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ وہ تفتیش کے لیے پیش ہوتے ہیں، اسپیشلی اس کیس کے اندر جہاں پر نیب کی طرف سے بہت سیریسلی پروب کیا جا رہا ہے۔ اور یہ احکامات بھی اب جو تفصیلاً فیصلہ آیا ہے، اس تحریری فیصلہ آیا ہے، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ پیش نہیں ہوتے، انویسٹیگیشن کے اندر کوآپریٹ نہیں کرتے، تو ان کی جو بیل ہے اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ خیر، پھر یہ بہت ایک لمبا سلسلہ چلا رہا، جس کے اندر عمران خان جو تھے وہ کورٹ کے اندر ویٹ کرتے رہے، اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کو تحریری فیصلہ دیا جائے، جس کے بعد وہ وہاں سے نکلیں۔ تو بہت دیر ہو گئی اس کے اندر، ان کی طرف سے اس دوران بہت سارے انٹرویوز دیے گئے، اور فائنلی انہوں نے جو تھا یہ بتایا کہ آخر میں جو انہوں نے میسج دیا تھا کورٹ سے نکلنے کے بعد، اس میں وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ ان کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور انہوں نے جب آئی جی اسلام آباد کو تھریٹن کیا تو اس کے بعد ان کو وہاں سے جانے دیا۔ اب اس تمام سچویشن کے اندر آرمی کی طرف سے بھی ایک شدید رد عمل آیا ہے، کیونکہ آرمی آبویسلی ایز این انسٹیٹیوشن اس دفعہ اٹیک کی گئی ہے، کوئی ایک انڈیویجول پہ اٹیک نہیں ہوا۔ although عمران خان کی طرف سے ایک انٹرویو میں یہ کہا گیا تھا کہ اس تمام واقعے کے پیچھے صرف ایک شخص ہے، وہ ہے آرمی چیف، لیکن جو حالات تھے اور جو واقعات تھے اس سے نظر آ رہا تھا کہ لوگوں کا غصہ اور عوام کا غصہ جو تھا وہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن پہ تھا، جس کی وجہ سے آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ ایک سٹیٹمنٹ شاہ زیب خان زادہ کے شو کے اندر دی گئی۔ میں اس سے یہ کہوں گا کہ اندرونی شرپسندوں اور بیرونی دشمنوں کی پوری کوششوں کے باوجود آرمی چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر کے اندر متحد تھی، متحد ہے اور متحد رہے گی۔ اس کو تقسیم کرنے کا خواب ہی رہے گا۔ نہ تو کسی نے ریزائن کیا ہے اور نہ ہی کسی نے کوئی بھی آرڈر ڈس اوبے کیا ہے۔ تو یہ ایک واضح پیغام دیا گیا ہے آرمی کی طرف سے، جس میں نظر آ رہا ہے کہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن بالکل متفق ہے اس بات پہ کہ پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ٹی آئی کے لیے جو راستہ ہے اس کو تنگ کیا جائے گا۔ بہت سارے اس طرح کے رومرز بھی آ رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے خلاف آرمی کے اندر بغاوت نظر آ رہی ہے، مختلف لوگ ڈفرینٹ سیکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہیں، ایون کور کمانڈرز کے اندر بہت سارے ڈس ایگریمنٹس ہیں ان کی قیادت کو لے کر، اور ان سے بھی ریزگنیشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس طرح کے بیانات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تمام سارے رومرز ہیں اور یہ قیاسہ رائیاں ہیں بیسڈ آن اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ملک کے اندر بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں کوئی بھی کانکریٹ فیکٹ اس طرح کا نظر نہیں آتا۔ یہ ایک عام چیز ہے کہ ہر گھر کے اندر ہر پارٹی کے مختلف سپورٹرز ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے آرمی کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ شاید عمران خان کو زیادہ فیور کرتے ہوں کمپیئر ٹو جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ 2018 کے اندر ان کو پروموٹ کیا گیا آرمی ایز این انسٹیٹیوشن نے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس قسم کی معاونت کر کے ان کو وہ اقتدار میں لائے۔ تو آبویسلی یہ مائنڈ سیٹ ایک دم سے چینج کر دینا صرف ایک شخص کی ان کے ساتھ اختلافات پر، اور پھر ایک شخص کے بعد آبویسلی جو ان کے نیچے ورکنگ جنرلز تھے ان کے اختلافات پر صرف یہ کہہ دینا کہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اور اس کے اندر جتنے اہلکار ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہو جائیں گے، تو یہ بھی بالکل ایک نائب بات ہوگی اور اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے فیور میں ہوں، لیکن آخر میں آرمی ایز این انسٹیٹیوشن وہی کام کرتی ہے جو ان کو آرمی چیف کی طرف سے، یعنی جو قیادت کی طرف سے انہیں کہا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے پی ڈی ایم کی طرف سے ایک بڑا ریئیکشن سامنے نظر آیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ پیر کے روز پی ڈی ایم اپنے کارکنان سمیت سپریم کورٹ کے سامنے آ کر احتجاج کرے گی، اور ان کی طرف سے دھمکیاں بھی سپریم کورٹ کو دی گئی ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہمیں ہاتھ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم پہ ڈنڈے برسانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم بھی مکے ڈنڈے ہاتھوں سے ان تمام چیزوں کا سامنا کریں گے اور مقابلہ کریں گے۔ بہت وائلنٹ قسم کا ان کی طرف سے خطاب کیا گیا۔
اب اس میں جو کنفیوزنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے کیا وہ آ کر پروٹیسٹ کر رہی ہے ملک کے ایک اور ادارے کے خلاف، یا پی ڈی ایم ایز اے جماعت آ رہی ہے، کیونکہ حکومت کے اندر تو وہی سارے اہلکار ہیں جو پی ڈی ایم کے ممبران ہیں. اور اس تمام سچویشن میں اگر پی ڈی ایم خود آ کر پروٹیسٹ کرتی ہے، ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہ ایکسیپٹ بھی کر لیں کہ یہ ایک الگ اینٹی ہے اور حکومت ایک الگ اینٹی ہے، لیکن جب وہ لوگ آتے ہیں تو کیا جو انتظامیہ ہے، جو حکومت ہے، وہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف اقدام اٹھائے گی، اپنی ہی جو لوگ ہیں ان کے خلاف اقدام اٹھائے گی؟ ایسا نظر نہیں آتا. تو یقیناً اس قسم کی پروٹیسٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کو جگہ فراہم کی جائے گی، اور یہ بھی متوقع ہے کہ پیر کے روز کنٹیمپٹ آف کورٹ لگایا جا سکتا ہے 14 مئی کے فیصلے کو لے کر، جس کے اندر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ڈائریکشنز دی گئی تھی کہ 14 مئی کو پنجاب کے اندر صوبائی اسمبلی کے انتخابات کو کنڈکٹ کرنا ہے، جس کے لیے الیکشن کمیشنز کو فنڈ جاری کرنے تھے اور حکومت کی طرف سے فنڈز ان کو جاری کیے جانے تھے، جس سے بہت ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ مذاکراتی جو عمل تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک بھی ہے، اور نہ ہی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی کو پراپرلی امپلیمنٹ کرایا گیا ہے. تو اس تمام سچویشن کے اندر اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتا ہے، اور اسپیشلی اب جو حکومت کے مختلف اہلکاروں کی طرف سے بیانات سامنے آئے ہیں ان کے بعد اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتا ہے، تو اس کے اندر پرائم منسٹر سے لے کے وزیر داخلہ، انفارمیشن منسٹر اور مختلف جو حکومتی اہلکار ہیں ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جو کہ ہمیں پیر کو ہی پتہ چلے گی کہ چیزیں کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہیں. اس تمام سچویشن میں سب سے زیادہ جو خوفناک بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک دفعہ پھر سے ملک کے اندر باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی روگ ہو جاتی ہیں، اور وہ اسی طریقے سے جس طرح پی ٹی آئی کے مختلف اہلکاروں کی طرف سے رد عمل سامنے نظر آیا جس میں وائلنس کا ایک ایلیمنٹ تھا، بہت پرتشدد پروٹیسٹ ہوئے، نہ صرف سپورٹرز کی طرف سے بلکہ ایون لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے ان مومنٹس کے اندر جہاں پر جو پروٹیسٹرز تھے وہ پیسفلی صرف گیدر ہوئے تھے. تو اگر ایسا کوئی واقعہ ایون دوسری سائڈ سے نظر آتا ہے جہاں پر پی ڈی ایم کے اہلکار جو ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ملک بھر کے اندر یہ کرائسس سچویشن چلتی رہتی ہے جہاں پر آلریڈی بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے، جس میں معاشی، سیکیورٹی، سوسائٹل لیول پہ بہت ساری مشکلات ہیں، ان کا سامنا ہم کر رہے ہیں. تو حالات کس طرف جو ہیں مڑیں گے اور کس طرف جائیں گے یہ پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. اگلے بلاگ کے اندر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.